اور مدینے والے کی بارگاہ سے اپنا رزق روزی کا معاملہ لیتا ہوں، ملتا ہے مجھے، الحمدللہ خوشحال ہوں، مجھے کوئی بے چینی نہیں ہے، لیکن جن کا کھاتا ہوں نا ان کا کھاتا ہوں، دربار کی خدمت کرتا ہوں، دربار کے جھاڑو دیتا ہوں، اور پلکوں سے خسو خاشاک کو صاف کرتا ہوں، اور بڑی عزت کی زندگی ہے وہ۔ مسلمانوں اس زندگی کو سیکھو۔ اگر یہ معمولی زندگی نہ ہوتی تو معمولی زندگی ہوتی تو والی بغداد میں اختیار کرتا، صدیق اکبر جیسا صحیح آدمی اس کو اختیار نہ کرتا ہوں، امام ربانی مجدد الثانی ہے راستہ اختیار نہ کرتے، حضرت خواجہ غریب نواز سلطان ہند سرکار نہ کرتے، داتا گنج بخشی علی حجویری نہ کرتے، فرید الدین مسعود گنج شکر نہ کرتے، لیکن انہوں نے یہ زندگی اختیار کی۔ دنیا کے ذہین ترین انسانوں کا انتخاب ہے۔ ایک گم ذہن آدمی کو آپ پیسے دے کے بھیجیں، مطلب کسی پکوڑیاں ہی کھائیں گے، جتنی قیمت کا بندہ ہوتا ہے اتنا اس کا انتخاب ہوتا ہے۔ یہ بڑا قیمتی انتخاب ہے۔ آج وہ موقع ہے کہ ادھر اورینٹلی سے شور مچا رہے تھے، کل کا پتہ نہیں، یہ بولی تو یار کافروں کی تھی، تو کلمہ پڑھتا ہے، فطرانی سرکار کے نام کی وصول کرتا ہے، زکاتیں لے کے استعمال کرتا ہے، مدرسے چلاتا ہے، داڑھی لمبی رکھی ہوئی ہے، آیتیں پڑھتا ہے، یہ کیا وجہ ہے؟ شکل تیری مومنوں والی ہے، کرتوت تیرے دوسرے ہیں۔ آج یہ جو بات قرآن مجید نے کہی ہوئی ہے، ما تدری نفس ماذا تکسب غدا، سورہ لقمان میں گزرا ہے کہ کسی نفس کو یہ پتا نہیں کہ کل کیا کرے گا۔ سرکار اس جگہ حضرت انس کی روایت ہے، مسلم شریف کے اندر موجود ہے، سرکار فرماتے ہیں ھذا مسرع فلان، ھذا مسرع فلان، ھذا مسرع فلان۔ دن کے وقت جو میں نے آپ کے سامنے کہا تھا سفیشینٹ کاز، منطق کے جو 4 پرنسپل بیان کیے تھے، لا آف آئیڈینٹی، لا آف نان کانٹرڈکشن، لا آف ایکسکلوڈڈ مڈل، لا آف سفیشینٹ ریزن۔ یعنی جس وقت کوئی چیز پائی جائے تو یہ 4 چیزوں کا وجود ضروری ہوتا ہے، ان میں سے ایک سفیشینٹ ریزن ہے۔ یہاں پتا چلے گا کہ مسلمان کی کامیابی کا سفیشینٹ ریزن اس کی تلوار ہے، اس کا نیزہ ہے، اس کا گھوڑا ہے، اس کا راشن ہے، اس کی قوت بازو ہے، یا مدینے والے کی محبت ہے، یا مدینے والے کا علم ہے، یا مدینے والے پر اعتماد ہے، یا مدینے والے کے علم کی سچائی پر پورا بھروسہ ہے۔ آج وہ بات 8 برس جو پہلے کہی ہوئی ہے، آج وہ دن آ گیا ہے، ادھر ان کی جنگ شروع ہوتی ہے، بدر کی، ادھر رومنوں کی جنگ شروع ہوتی ہے۔ سرکار کیا فرماتے ہیں؟ ھذا مسرع فلان۔ حضرت انس رضی اللہ جناب کہتے ہیں جب سرکار مدینہ طیبہ تشریف لائے تو میں اس وقت 14 برس کا تھا، جب تک پردے کا حکم نہیں آیا میں سرکار کے اندر باہر جاتا آتا تھا، لگاتار ایک دن بھی جدا نہیں ہوا، 10 سال متواتر سرکار کی خدمت میں رہا۔ وہ راوی ہے، کہتے ہیں کہ سرکار ہوتے ھذا مسرع فلان، یہ فلاں کے گرنے اور مرنے کی جگہ ہے جی۔ یہ جو کہتا ہے کہ ما تدری نفس ماذا تکسب غدا، کہ پتہ نہیں کل کیا کرے گا، لڑائی ہونے والی ہے کل، بتایا جا رہا ہے اب، یہ ابو جہل کے گرنے اور مرنے کی جگہ ہے، یہ رستم عرب ولید کے گرنے اور مرنے کی جگہ ہے، یہ مشرق آرمی کے CNC عتبہ کے گرنے اور مرنے کی جگہ ہے، یہ شیبہ جو ان کا پارسی فہمر ہے یہ اس کے گرنے اور مرنے کی جگہ ہے، یہ امیہ ابن خلف کے گرنے اور مرنے کی جگہ ہے۔ اب جب پتا چلا کہ جو ان کی سیاسی اور فوجی قیادت ہے وہ سب ختم ہو جانے والی ہے، مسلمانوں نے کہا اگر یہ ہونے والا ہے تو پھر ڈرنے کی کیا حاجت ہے؟ اب مجھے بتاؤ کہ سفیشینٹ ریزن کیا ہے؟ تلوار لڑی یا علم مصطفیٰ؟ سمجھ آئیے بات؟ اب جناب ان کو یقین ہو گیا، یہی وجہ ہے کہ معاذ اور محافظ دونوں آ کر کے کہتے ہیں یار اگر یہ معاملہ ہے تو لڑنے کا کام، ابو جہل کو مارنے کا کام ہمیں کرنا چاہیے۔ یہ 2 بچے تھے، مسلمانوں قربانیاں کرتے ہو، قربانی کرنے والے لوگوں میں سے ہو، تمہارے آباء و اجداد کی حسین یادگاریں ہیں، ان یادگاروں کو اپنے خون کی قیمت پر زندہ رکھنا ہے۔ جو زندہ قومیں ہوتی ہیں ان کو کچھ شعار ہوتے ہیں، ان کی کوئی یادگاریں ہوتی ہیں، ان کے کوئی آثار ہوتے ہیں۔
آج انہوں نے کچھ کیا تھا تو آپ یاد کرتے ہیں نا. اگر تم دبا کے بھاگتا کوئی تو کیا کرتے؟ ایک دھیلا رائے مولا میں خرچ کرتا اور ذلیل ہو کے مر جاتا, کیا یاد کرتے؟ اب جناب معاذ اور محافظ دونوں سرکار کی بارگاہ میں پیش ہوئے, یا رسول اللہ ہمیں بدر کے لیے بھرتی کیجیے گا. سرکار نے فرمایا تم دونوں چھوٹے ہو. انہوں نے کہا یا رسول اللہ کسی بڑے آدمی کے ساتھ مجھے کھڑا کر کے دیکھیں, میری شادی دیکھیں, میرا قد دیکھیں, میرے بازو کا بازو دیکھیں. ڈولے دسنے نبی پاک کی بارگاہ جنہا ڈولے نہیں لوڑ ہوا اسے دسنے چاہیے. اس نے کہا جنہی کر رہا کاما میں بھی مارا جی گلہ پہ پڑھنا سا دے چندے واسطے بلایا اکبر رنگونا اکبر رنگونا اس کیا ارے نام ہے جاکر دلا مارے راتی چور پہ لٹی کھڑے کہ 4000 روپیہ مارا لٹی آگیا تمہارے بڑھتے لانی ساتھ راتی 4000 لٹیا کو کیا. سرکار کا کم عمر سے آبی کہتے ہیں یا رسول میرے بازو کا بازو دیکھیں, میری چھاتی دیکھیں, میرا قد دیکھیں, جو ہم شاہ قرآن کی سمجھے میرے ساتھ کچھ نہیں. سرکار نے بدر کا تناؤ دیکھا, خوش ہو گیا, چلو اس کو رکھا. جب وہ کامیاب ہو گیا تو دوسرا بھائی کہتا ہے یا رسول اللہ مجھے بھی رکھیں. انہوں نے کہا اس کا تو قد کام تھی. انہوں نے کہا میں اس سے سخت ہوں, میں تو غالب ہوں, میں اس کا تو کسی لڑتا ہوں گرا لیتا ہوں. بات کوئی نہیں تھی, میں کبھی کشتی لڑے, ان کا بھی تجربہ کر کے دیکھے. جس آپس میں لڑنے کے بھائی کے کان میں کہتا ہے یہ تجھے بھی پتا ہے مجھے بھی پتا ہے, میں تجھے نہیں گرا سکتا, لیکن اگر تو گر جائے تیرا تو کام وہی گیا, میں بھی چلے جاؤں گا, تیرا کیا بگڑے گا. مزہ آیا ہے دوستو اس تدبیر میں کہ نہیں. بڑا بھائی گر گیا, سرکار ہنس دیے. اب دونوں بھرتی ہو گئے. بدر کی جنگ میں حضرت عبدالرحمن ابن عوف کہتے ہیں مجھ سے وہ پوچھنے لگے وہ کون ہے, وہ بیمان کہاں ہے, سلام مجھے جو مکے کا سربراہ مملکت ہے وہ کون ہے, نشاندہی کر سکتے. ان کا وہ سامنے ہے, وہ کالا سا کمبل اوڑے ہوئے, سر پر سرداری کی ٹوپی لگائی ہوئی ہے علامت کے طور پر, اونٹری پر ہے وہ جس کی اونٹی کی نکیل سونے کی ہلے چمک رہی ہے, وہ مجھے ان کا چور لگا. جناب کڑکتی بجلیوں کی طرح سبوں کو چیرتے ہوئے پار ہو گئے, جا کر کے اس کی لاتوں پر وار کیے, لاتوں سے بچنے کے لیے جھکا, اوپر وار کیے, نیچے گرا گیا. پیچھے سے ایک کافر نے چھوٹے بھائی کو اس نے تلوار ماری, ایک بازو اتر گیا, دوسرے ہاتھ میں تلوار لے کر کے دشمنوں کے پیچھے بھاگتا ہے, لیکن وہ اس کا بازو جو ہے نا وہ ایسے لٹکتا ہے, جگہ جگہ اٹک جاتا ہے. اپنے بازو پر اپنا پاؤں رکھ کے بازو کو ادھیڑ کے پرے پھینک دیا اور دوسرے ہاتھ سے تلوار لے کے دشمن کے پیچھے ہو گئے, جب تک آخری سانس دشمن کے پیچھے کیا, مارا بھی مار کھائی بھی. لیکن اب مجھے بتاؤ کہ ابو جہل کو مارنے کا کام بچوں نے کیا ہے یا سرکار کے اس علم نے کیا ہے؟ سفیشینٹ کاز کیا ہے؟ ادھر یہ میدان مار رہے ہیں, ادھر اطلاع آ گئی. آج رومنوں کے ریکارڈ میں یہ بات موجود ہے کہ جو بدر کے فتح کا دن ہے وہی رومنوں کے غالب آنے کا دن ہے. وہ بات جو مکے میں کبھی طے ہوئی تھی کہ 100 اونٹ, آج عبدالرحمن یہاں سے شکست کھانے کے بعد گئے 100 اونٹ کے لینے والے بنے, اس وجہ سے کہ علم مصطفیٰ نے جہاں یہاں کامیابی دی ہے وہاں بھی کامیابی دی ہے, اور بتایا جو بات منہ سے نکلی تمہارے وہ بات ہو گئی. یہ سورہ روم کا خلاصہ اور بدر کی جنگ دونوں میں کوارڈینیشن ہے کہ نہیں. اگر یہ خدا کی طرف سے نہ ہوتی تو اس طرح آپ سب پیٹ در پیٹ ہو کر ایک دوسرے سے وہ ملے ہوئے بنے ہوئے نہ ہوتے. ایسے خوبصورتی سے بنے ہوئے ہیں کہ آپ ایک تار بھی اس کا آگے پیچھے کرنا چاہے تو کرنے پر قادر نہیں ہے. اب جناب رومنوں نے مانا کہ باقی چیزوں میں تو ہم کہتے ہیں کہ فیبریکیشن کر لی ہوگی, اس میں فیبریکیشن کا کیا چانس ہے. دنیا کی 2 بڑی طاقتیں ہیں, کل جنگ ہوئی ہے, ایرانی غالب آئے ہیں اور اس کے مقابلے میں رومن ہار گئے ہیں. آج انہوں نے کہا 8 سال کے اندر پھر وہ وقت آئے گا, وہ ہاریں گے یہ جیتیں گے. جو بات انہوں نے کہی تھی بدر والی جیت کے ساتھ وہ ہم نوا ہوئی.
ایک ایسا شعر بن گیا کہ ایک مصرع وہ بن گیا اور ایک مصرع یہ بن گیا. اور سورہ لقمان میں جو بحث آتی ہے اس کا جواب بن گیا کہ کوئی نہیں جانتا کل کیا ہوگا, سرکار کو پتا 8 سال کے اندر کیا ہوگا. یہ پتا ہے کہ رات کا وقت ہے, کل بدر میں جنگ ہوگی, کیا ہوگا. وہ جو سورہ لقمان میں کوئی نہیں جانتا, اس کا مطلب یہ کہ جو تک تخمینے سے, حسابوں کتابوں کے ذریعے سے, رمل اور فارغوئی کے ذریعے سے وقت کا اور علم کا تعین کرتے ہیں, وہ جھوٹے ہیں, ان کی باتیں فیبریکیٹڈ ہیں. غیب تو وہ جان سکتا ہے جس کا غیب والے سے تھا, نبی کا اس سے تھا. بات سمجھ آئی ہے؟ مزیدار بات ہے کہ نہیں؟ اور اس میں ایک کیف آور بات, آپ کہیں کہ 313-970 کے مقابل میں لڑے, تاریخ یوں ہی لکھے گی لیکن اصل واقعات سفیشنٹ کاز ہے. نبی پاک علیہ السلام کے ایک صحابی امام قسطلانی رحمۃ اللہ علیہ دنیا میں بدر کے غزوہ کے اندر لکھا, عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ دل چاہتا ہے لڑنے کو لیکن میرے پاس تلوار ہی نہیں, لڑوں کیا. آپ نے کھجور کی ایک خشک ٹہنی ہاتھ میں دے دی, فرمایا یہ تلوار ہے. صحابی نے یہ نہیں کہا یا رسول اللہ یہ تو لکڑی ہے, اس کو کس طرح معلوم تلوار ہے. واہ, کہ آنکھ غلطی کھا سکتی ہے, آنکھ کی غلطی ہو سکتی ہے, مدینے کے تاجدار کی زبان میں غلطی نہیں ہو سکتی. میری نگاہ دیکھ کے کہتی ہے یہ لکڑی ہے, سرکار کی زبان کہتے ہیں یہ تلوار ہے. آنکھوں تم غلطی کھا سکتی ہو, محبوب کبریا کا علم غلطی نہیں کھا سکتا. سرکار نے فرمایا یہ تلوار. اب سفیشنٹ کاز کیا ہے؟ کہتے خدا کے عزت و جلال کی قسم کھا کے کہتا ہوں, جا کے دشمن کو اس لکڑی کا وار کرتا ہوں, گردن اتر کے وہ جا لگتی ہے, جب کھینچتا ہوں تو بلیڈ ہے بیچ میں, جب پھر میرے ہاتھ میں آتی ہے تو لکڑی کی لکڑی. تمام لڑکوں کو بات سمجھ آئی نہیں آئی؟ آخر سے تقریرہ کا بہو باری سنی آئی ہیں, کہ 24 سال تو پوری ہی ہوئی آئی میں کیا مسکین آدمی خاکے راہ ہوں, سرکار کی بارگاہ کا کتا ہوں, اس گلی میں چوکی داری کرتا ہوں, میری تو کوئی حیثیت نہیں. لیکن دیکھیں آپ کا یہ کیسے ہے وہ بھائی, یہ وہ میں چونکہ سب کی خدمت کیا کرتا ہوں تو وہ سمجھتے ہیں جب یہ بھی تقریر کرتے کچھ دینا چاہیے, اور واقعی دینا چاہیے, مگر میں نے اس کی پابندی پوری زندگی کی ہے. ہر جگہ یہ اعلان کیا ہے کہ لوگوں کو دینا سکھایا ہے نا, کہ جب کوئی اللہ اور اس کے رسول کا پیار سے نام دے, اس کی کوئی خدمت کرو, اس کے بچے خوشحال ہوں, اس کی بیوی خوشحال ہو, اس کو موقع فراہم کرے, جاؤ اللہ کے دین کی خدمت کرو, کیونکہ اللہ کے دین کی خدمت کرتے ہو ہم خوشحال ہیں. تو اگر مجھے خود کو دینا شروع کر دے, میں لینا شروع کر دوں, تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ میں نے وصولی کا ایک ڈھنگ شروع کیا ہے. اس لیے پوری زندگی میں جس جگہ تقریر کیا پہلے بتلا دیا ہے کہ میرے اسٹیج پر کسی کو پیسے رکھنے کی اجازت, اور خدا کا فضل میں خوشحال ہوں. اور آدمی روتا کرتا ہے یہ خرچے ہی نہیں پورے ہوئے, خاکی لفافہ تک ڈرے کی ڈوبوں پہ. نبی پاک کی غلامی پڑی تھی, اور ہماری شام کا وقت ہے, جوانی کا وقت گزر گیا ہے, اب شام کا وقت ہے, خدا کی بارگاہ میں حاضری کے دن قریب ہے. یہ باتیں جو ہیں ایسے سمجھو جیسا ایک مسافر دنیا چھوڑنے والا ہوتا ہے تو اس کے بعد جو سچائی ہوتی ہے وہ چھوڑتا ہے, اللہ کے دین کی سچائی کو پایا, دنیاوی لحاظ سے نہیں, دینی لحاظ سے نہیں. ہم کسی سے لڑنا چاہتے لڑ نہ سکتے, دنیا کی لڑنے والی طاقتوں کو آنکھوں سے ذلیل ہوتے دیکھا ہے. خود اپنی توجہ ایک ہی طرف ہے, جس کے غلام ہے نا اس کے غلام ہو کے رہے. اور خواجہ گولڈوی رحمۃ اللہ علیہ سے عربوں نے ایک بار تو سوال کیا کہ آپ کی بارگاہ میں ہم آتے ہیں تو آپ بڑی عزت کرتے ہیں, تو دنیا میں جسے جانے والے ہیں پھر کیا ہوگا؟ آپ نے فرمایا کوئی گری بداموں سی جیدیوں میں نوکر مویوں قبر غلاموں سی. سرے راہ اپنی قبر کی جگہ رکھی ہوئی ہے, جس جگہ یونیورسٹی بنا رہا ہوں, ادھر زیادہ مصروفی ہو جائے گی, کوئی تعمیری کام نہیں کر سکا, لیکن کافی ڈھانچہ میں نے اس کا بنایا ہوا ہے. اور آپ لوگ جب وہاں سڑکوں پر سے گزریں گے تو آپ کو کبھی یہ بات میری یاد آئے, سرکار کا غلام ہوں اور راستے پر میری قبر ہوگی, کبھی جاتے وقت واقع پڑیں گے, آپ کو میری سچائی کا احساس ہوگا.
کہ میں ان لوگوں میں سے ہوں جو سرکار کا غلام بن کے دنیا میں زندہ رہا اور غلامی میں نے جان دی ہے اور غلام بن کے سرکار کے دروازے پر بیٹھا ہوا جی دیو میں نوکر مویا قبر غلام میرے اپنے ذاتی پیسے سے خریدی ہوئی جگہ ہے ذاتی پیسے سے بنائی ہوئی جگہ ہے لیکن وہ اس مقصد کے لیے کہ لوگ دیکھ کے یہ فیصلہ کریں کہ واقعی اس کی قبر بھی سرکار کے مشن سے غلام ہے آپ میری باتوں کو کسی اور سینس میں نہ لیں بلکہ سمجھے ایک مسافر ہے دنیا چھوڑنے والا ہے تو جو اس کے نزدیک سچائی تھی وہ ہمارے پاس سے چھوڑی ہے یہ سچائی ہے یہ جتنے اولیاء اللہ یہ سچے لوگ ہیں جتنے اولاد رسول گزری یہ سچے لوگ ہیں یہ نئے نئے مطلب یہ جھوٹا کام ہے اب یہ دونوں باتیں ادھر قرآن مجید کہے کہ کل کا کسی کو پتہ نہیں کل کیا کرے گا ادھر جو کچھ کل ہونے والا ہے مکے میں بیٹھے ہوئے ہیں اور فیصلہ ہو رہا ہے کہ کون جیتے گا ایرانی کے رومن سرکار مدر رومن کتنا عرصہ لگے گا 8 سال کے اندر اب اس کے تو ڈیٹ کا فکر بھی ہے لیکن یہ کل لڑائی ہوگی ہم جیتیں گے دشمن ہارے گا کون کہاں گرے گا ایک جگہ گرے گا اب وہ عقیدہ جو کل کسی کو پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے کیا کرے گا اب دونوں کی تطبیق کس طرح ہے قرآن نے جو کہا ہے وہ یہ کہا ہے جو رملیوں اور نجومیوں کے پاس جاتے ہو حساب کراتے ہو پیشواؤں کے نام سے آگے پیچھے مشہور ہے نام جتنا گزنگ بلاؤ دارے جادو پہ ہویا وہ ماڑے کو جرا اسے اوکھے ہوئے نا تو میرا وہ سارے کہ جادو دسنیو اپنے متعلقین نے پتا وہاں پر کیا ہویا ہویا اگر جی ڈرا کوئی نہ تو دینا کس نہیں ڈرنے تو دان دینے سمجھو اب وہ رملیوں اور نجومیوں کے ذریعے سے جو تک تخمینے کا علم ہے اس کی نفی ہے کہ ان کو پتہ نہیں ہے جھوٹے ہیں پتہ اس کو ہو سکتا ہے جس کو رب کا پتہ ہے رب سب سے بڑا غیب تو رب ہے نا جس کو رب کا پتہ ہے اس کو کس چیز کا پتہ نہیں سب سے بڑا غیب کیا ہے اللہ تو جس نے رب کو اپنی آنکھوں سے دیکھا اس کے سامنے کیا غیب رہ گیا ہے اب سورہ لقمان کی جو تلاوت ہوئی ہے اس کا جشت ہے یہ اور آج نبی پاک علیہ السلام کے غلام میدان میں اترے ہوئے ہیں چھوٹے چھوٹے بچے بادشاہوں کی گردنیں اتار رہے ہیں اٹھا سا کیا مردہ اس رات سے لڑاتے ممولے کو شہباز سے اصل میں سفیشنٹ کار نہ دیکھ ہے نہ تیر نہ گھوڑا ہے نہ اونٹ اصل میں نبی پاک علیہ السلام کی غلامی سرکار کے علم پر کامل یقین آگے بڑھے آگے قرآن مجید نے اسی ضمن میں ذکر کیا سیوزم الجمع ویولون الدبر اب جس وقت مسلمانوں کے پاس کھانے کو روٹی نہیں پہننے کو کپڑا نہیں رہنے کو مکان نہیں زندگی کی سہولتیں نہیں اس وقت میں یہ کہنا کہ یہ جماعتیں مل مل کے بھاگیں گی اس وقت ان کا یقین کمزور ہوتا تو کہتے ہیں یہ بات تو ایسے ہی خوش فہمی کے طور پر کہتے ہیں ایسے ہی حوصلہ افزائی کر رہے ہیں ان کا نہیں اس بات میں ہو کے رہنا اب جناب حضرت انس کہتے ہیں میرے سامنے جب یہ نشاندہی کی اس وقت ہم یہ سوچ لگے وہ کون کون سے خوش نصیب ہوں گے جن کو سرکار تیار کریں گے میں عالی طبقات کبرا دیکھ رہا تھا تو طبقات کبرا کے اندر ابن سعد نے لکھا ہے کہتے ہیں کہ صحابہ کہتے ہیں ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں کہ گردنیں اتر رہی ہیں لیکن مارنے والا نظر نہیں آتا بازو اتر رہے ہیں لیکن اتارنے والا نظر نہیں آتا تلوار کے بلیڈ گزر رہے ہیں لیکن تلوار مارنے والا نہیں اب جناب اس کے پیچھے پھر کیا طاقت ہے سفیشینٹ ریزن کیا ہے جب لڑائی ختم ہوئی تو جبریل امین آ کر کے عرض کرتے ہیں اترنا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ خوش ہو کے راضی ہو گئے رب وعدہ مکہ کی زندگی میں کر چکا ہے ولا صوفا یعطی کا ربو کا فترنا اس جگہ مفسرین کرام کہتے ہیں کہ بعض لوگوں نے کہا اس سے مراد قیامت میں راضی کرے گا کہا آپ نے قیامت کا ذکر کیوں نہیں کیا کہا المطلق یجری الی اطلاقی والمقید یجری الی تقییدہ آزاد کو آزاد چھوڑا جائے گا اگر قیامت کہا جاتا تو دنیا نکل جاتی اگر دنیا کا نام لیا جاتا قیامت نکل جاتی
دنیا قیامت دونوں کو اکٹھا رکھنے کے لیے وقت کا نام ہی نہیں لیا. کہا تیرا راضی نامہ وقت کا پابند ہے. جب بھی جہاں بھی اس بارے میں بھی تیرا راضی نامہ موضوع بحث ہوا تو تجھے نظر نہ آتا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، اللہ سید مفکر اسلام، نعرہ حیدری. تو طبقات ابن سعد جلد اول اس کے اندر یہ حوالہ جات موجود ہیں کہ حضرت جبریل امین ومیں حضرت اسرافیل کے ومیں حضرت اسرائیل کے. اسرائیل مارنے کے لیے کون کیا ہوا ہے؟ کہ ادھر بھی موجود ہے، مارنے والی جگہ بھی موجود ہے. وہ سرکار کا نوکر ادھر بدر کی جنگ میں سپاہی بن کے لڑ بھی رہا ہے اور دنیا میں موتیں بھی واقع کر رہا ہے. ایک وقت میں کئی جگہوں میں حاضر ناظر ہے کہ نہیں؟ جب غلام کی کیپیسٹی ہے تو پھر آقا کی کیپیسٹی ہے. بدر کی جنگ سمجھ آ رہی ہے؟ اس جگہ یہ بحث کہ نبی کریم علیہ السلام بااختیار ہے کہ نہیں، سورہ احزاب کے اندر جو یہ آیت گزری ہے منہم من قضا نحبہ ومنہم من ينتظر، اس کے بارے میں ہمارے مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ جس وقت حضرت خزیمہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور سرکار کی حضرت زید بن ثابت کی بارگاہ میں، زید بن ثابت نبی پاک علیہ السلام کے پرائیویٹ سیکٹری ہیں، پڑھے ہوئے کسی یونیورسٹی کے ایسے معاشرہ جلہ سنزو تو ہمت نہیں لیں گے جس کا نظر جگائی. اے جس لئے اے بدر نے کیا دی پگڑن کے نام تو جڑے پل موٹے موٹے بندے سنا کیا کہا 4,000 تیرے کے ہاتھوں نہیں جان چھوڑنے. لیکن تو نرم سے کاٹا کاٹ 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 کر اچھا نہیں نہ کوئی تساں پڑھے لکھے ہوئے ہو، تساں لکھنا پڑھنا چاہتے ہو، تساں ایسا کرو 10 صحابیاں کی لکھنا سکھائی چھو، لکھنا پڑھنا سکھائی چھو. پھر یہ زید بن ثابت بھی ان کے پڑھائے ہوئے ہیں جنہوں نے قرآن مجید کو ریکارڈ کیا ہے. یہ ان کے سمجھائیے پیچھے جدوکرہ برابر آئے اس نے بولے بھی مارے اس نے استاد کی کے نہیں نبی کریم علیہ السلام کی ذات و برکات چند بھی باقی ہے. میں بات مختصر کرتا ہوں، میرے پاس میٹیریل تو بڑا الحمدللہ کئی دنوں کا نہیں کئی ہفتوں کا ہے، لیکن بہر مختصر یہ بات آپ کو کہ آج کے بدر کی تقریب کو یہ جو پڑھا گیا وہ قرآن مجید ہے، اس کے ساتھ کیا مناسبت ہے. ایک جگہ جب درج کرنے لگے قرآن مجید کے اندر اس آیت کو تو ان کا اس کا گواہ تو سوائے خزیمہ کے کوئی نہیں. یہ حضرت زید بن ثابت جو اس آکسفورڈ کے فارغ ہیں، کیا ہے جی وہ جو کفار مکہ قیدی پکڑے گئے تھے کہا تم لکھانا سکھاؤ. انہوں نے لکھانا سکھایا. ان 10 آدمیوں میں یہ بھی تھے، ان کو بھی لکھنا سکھا دیا. جاؤ آزاد. جنہوں نے لکھنا سکھایا ہوگا استاد بن گئے کہ نہیں بنے؟ لیکن پھر جب کبھی برابر آئے ہوئے جوتا پریشان کیا کہ نہیں کیا؟ کیا مطلب نکلا کہ پہلی بات ہے سرکار کا رشتہ سلامت رہے تو پھر باقی رشتے بھی سلامت ہیں. سرکار والا رشتہ زخمی ہو جائے تو کوئی رشتہ باقی نہیں. یہ حضرت زید بن ثابت جو ہے ان کا میں درج نہیں کرتا. ان کا تمہیں یاد نہیں جب سرکار نے فرمایا تم شاہد لو خزیمہ بابا حضو، جس بارے میں خزیمہ پیش ہو جائے گواہی کافی ہے. اب جب قرآن کہے کہ فَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِجَالِكُمْ، اگلے دن بھی میں نے تبصرہ کرتے ہوئے بتلایا تھا کہ 2 گواہ پیش ہونے چاہیے. اگر 2 نہ ہو تو 1 مرد اور 2 عورتیں ہونی چاہیے. لیکن فرمایا من شاہد لو خزیمہ فواز ہو، جس بارے میں خزیمہ پیش ہو جائے دوسرے گواہ کی ضرورت نہیں. قرآن کہے کہ گواہ کی ضرورت ہے، سرکار کہے نہیں. یہ بے اختیار کی دلیل ہے، با اختیار کی ہے. سورہ توبہ کی آخری 2 آیتیں اور سورہ احزاب کی یہ آیت، یہ تینوں آیتیں ایک آدمی کی شہادت پر قرآن مجید میں درج کی گئی ہیں. اب تمہیں ماننا ہوگا سرکار با اختیار ہے یا انکار کرنا ہوگا با اختیار نہیں. اگر با اختیار مانو تو فوج مطلوب ہمارا جھگڑا ہی کوئی نہیں. اور اگر کہو بے اختیار تو پھر قرآن مجید کی 3 آیتوں کا انکار کرنا ہوگا. اور اگر 3 آیتوں کا انکار کرو، ایک ہی آیت کا انکار کرو تو کافر. سمجھے بات؟
بات بولے پڑ گئی. سنی تیرا عقیدہ کسی ریکارڈ میں موجود ہے کہ نہیں؟ آج وہ آیت گزری ہے کہ سرکار دو عالم علیہ السلام کو یہ اختیار ہے کہ ایک گواہ کی گواہی کو دو کے برابر قرار دیتے ہیں. اور اس آدمی نے جب آ کر کے وہ آیت پیش کی اسی اتھارٹی کو کوٹ کیا. فاروق اعظم تلوار سونپ کے کھڑے ہو گئے. انہوں نے کہا منع کیا ہوا ہے کہ 2 سے کم کی شہادت میں آیت درج نہیں کرنی. یہ تم نے کیا کیا؟ سر سے مار ڈالوں گا. ان کا جانتے میں کوالیفائیڈ ہوں بدر کا تو میں نے بدری کورس کیا ہوا ہے, کیا ہوا کافروں سے ہے, لیکن کافر کی دکان سے لے کر اسلام کے لیے خرچ کر دے تو کیا نقصان ہے کسی کا؟ تم جانتے نہیں میں سرکار کا پرائیویٹ سیکرٹری رہا ہوں. جی ٹھیک ہے. ان کا وہ حدیث یاد نہیں, یہ بخاری کے اندر موجود ہے. من شاہد لہو حذیفہ, آج جس طرح سورہ احزاب کی وہ آیت پڑھتے ہو اور بدر کی کوالیفیکیشن کو تسلیم کرتے ہو, وہاں تمہیں ماننا پڑے گا کہ نبی بااختیار شخصیت کا نام ہے, بے اختیار شخصیت کا نام نہیں. اگر بے اختیار مانو تو آیتوں کو نکالنا پڑے گا. اب بدری صحابی ہے حضرت زید بن ثابت, پڑھائے ہوا کن کا ہے؟ کفار کا. قلم کس کے لیے استعمال کرا؟ سرکار. سمجھ آئیے بات؟ یہ دلیل ہے اس بات کی کہ سچے دین کی ترقی کے لیے آپ یہودی سے پڑھیں, عیسائی سے پڑھیں, بدھسٹ سے پڑھیں, مگر تو سنسار میں ایسا ہو رہا ہے جو مرغابی ساگر میں رب ہے اپنے ایسی جانا جو چتناری گاگر میں. جیسے مرغابی پانی میں رہتی ہے تو پرندے سمجھتے ہیں, جانور سمجھتے ہیں یہ پانی کا جانور ہے, لیکن جب پورے پرواز کو کھولتی ہے تو پر خوشی ہے. وہاں پانی میں رہ کے پر بھیگنے نہیں دیتی. تو دنیا میں رہ کے دنیا دار نہ مان. چیز دنیا خدا غافل بدن نیک باشو نکرا ہو فرزند زن. رومی فرماتے ہیں دنیا داری کس بات کا نام ہے؟ دنیا داری خدا کی یادوں سے غافل ہونے کا نام ہے. بیوی بچوں کی وجہ سے, زمین مکان کی وجہ سے, دولت کی وجہ سے, اقتدار کی وجہ سے اگر کوئی دنیا دار مانا جاتا تو سلیمان علیہ السلام پوری زمین کے بادشاہ تھے. سرکار جہاں تک خدا کی خدائی ہے وہاں تک بادشاہ بھی ہیں, وہاں تک رسول بھی ہیں, وہاں تک نبی بھی ہیں. حضور کی 9 بیویاں بیا وقت نکاحی زندہ رہی ہیں تو پھر تو سرکار دنیا دار ہوتے ہیں. آپ سرکار کو معاشی طور پر غریب آدمی سمجھتے نہیں. 2 باغ پانی والے خیبر کی سرکار کی ملکیت ہے. ایک باغ فدق پورا ایک راجدھانی کے برابر ہے, سرکار کی ملکیت تھا. 2 مخیریق کے 7 باغ. مخیریق ایک یہودی تھا, احد والی تاریخ کو اگلے دن مسلمان ہوا کہ اگر کل میں خدا نخواستہ مارا جاؤں تو یہ 7 باغ سرکار کے, 7 باغ وہ سرکار کے پانی والے مدینہ طیبہ میں. ریکارڈ پرانے ارکائیو میں آج بھی ان کا ریکارڈ موجود ہے, ہمارے پاس کتابوں کے اندر موجود ہے, ان کا رقبہ موجود ہے. اس کے بعد مدینہ طیبہ جب سرکار تشریف لائے تو بہت سارے صحابہ نے بارانی زمینیں نذرانے کے طور پر دی تھی. یہ نذرانہ نے پیٹا جو درد آنا جی نہیں نذرانے وہ یہ راس آگلے وہ کسا گروہ کے جنا مانگنے کہ نذرانے پر کیا کہنے وہ منگڑ درانا کسنا یہ نا کوئی اچھی سے دینا تو خدا نے حکمت ہے. سرکار منگڑ تو نہیں لگے, سرکار کو دیئے رب نے. جب وہ بارانی زمینیں میں سرکار کی بنو نذیر کا جب انخلا کیا تو ان کی پانی والی زمینیں مدینہ طیبہ میں جو ریلوے اسٹیشن ہے جنوبی جانب, اس کے ساتھ ایک پہاڑ ہے جس کا نام ہے جبل عیر, اس کے پیچھے میدانی علاقہ ہے اور آبی زمینیں ہیں, یہ ساری کی ساری سرکار کی تھی. بنو قریظہ کی زمینیں وہ ساری سرکار کی تھی. ایک اور جگہ ہے مدینہ سے چند میلوں کے فاصلے پر کئی مربع زمین سرکار والے وسلم اس جگہ کا نام ہے غابہ. اس سارے کو شمار کریں ایک بڑی اسٹیٹ سے بھی زیادہ جائیداد بن جاتی ہے. لیکن سرکار کے بارے میں جو ہے کہ آپ پاس نہیں رکھتے تھے, مطلب جو آتا اپنے قریب صحابہ پر بانٹتے تھے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ تھا ہی کچھ نہیں تھا. آگے بات کیا چیز میں یہ بدر کی جنگ کی روداد ہے. حضرت حیدر کرار شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھتے ہیں, کہتے ہیں پیچھے سے کوئی ندا کرنے والا کہتا ہے لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار, لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار. کھجوروں کی لکڑیوں کی ایک چھپڑی بنائی گئی جس کا نام ہے عریش بدر. عریش بدر میں اندر سرکار ہے, ساتھ ان کے وہ یادگار ہے جس کو پہلے
ہجرت والی رات ٹیسٹ کیا جا چکا ہے. کیوں ساتھ رکھا؟ کا پہلے کا کوالیفائڈ، پہلے 2 موتوں کے درمیان بیٹھ کے سرکار سے وفا کر چکا ہے. اور صدیق کی بدگوئی کرنے والے بدنصیب، یہ تو اس کا کوئی بھی انکار نہیں کرتا. تمہاری کتابوں میں اس کا انکار نہیں کرتی. ان میں بھی یہ لکھا ہوا موجود ہے سرکار کے ساتھ جس طرح غار میں تھے، جس طرح مزار میں ہے، اسی طرح چھپری میں بھی ساتھ تھے. بار حضرت سعد بن وقاص بڑا تیر انداز ہے، تلوار لے کے باہر کھڑا ہے. میدان میں پہلے کون گیا ہے؟ علی گیا ہے، جو اس رات سرکار کے بستر پر سویا ہے. ادھر بھی موت ہے، ادھر بھی موت ہے. موت سے کھیلنے والے دونوں جوان کامیاب تجربے پہلے کرائے ہوئے ہیں. ادھر وہ گیا ہوا ہے، ادھر ساتھ یہ بیٹھے ہوئے ہیں. ادھر ان کا ساتھ درجہ کمال رکھتا ہے، ادھر میدان کے بعد لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار. اب عریش بدر بدرہ غور کرو. بدر کی چھپری ککڑی شکڑی کو زندگی رہی ہے کہ کوئی نہیں، اور کدھا بھی نہ ماننے لگی پیدا ہونے کی خوبیاں نے. انہاں پولیاں چ دانے رکھے ہونے جنہیں پیار دے بوری دانے نہیں پیارے. تے شہری جڑے ٹینے چ آٹا رکھیا ہونا 5 دن آٹا آنے 10 دن کرنے. انہاں صاحب کی بندے اتنے تے پھلکے اتنے. وہ بندہ اچھا تو کیا نہ کیا قدر کیسو شہرہ نے رہنے نہیں رہا. کیا خوبی سجی ہوئی ہے. گران بجلیاں چلی گئیاں، ٹیلی فون چلے گئے ہوئے، فریج لگے ہوئے، وہ ٹرانزسٹر جے لگے ہوئے، ٹیلی ویژن لگے ہوئے، سڑکاں پکیاں ہوئی گیاں. ہاں وہ شہر والی نالیاں نہیں بو نہیں، اس وجہ کو سب نے پوچھ چکی کہ اساں تو زمینداراں نے پیریاں خود زمیندار ہیں الحمدللہ. ارے ککڑیاں شکڑیاں رائی نہیں. وہ بجلی چھپری جی پائی نا ہے، وہ جس کی اس چھپری بالیہ تو راکھی کرے آپ کوئی کان لے کرنا. اس کا نام ہے عریش. اب جس بدر کی جنگ ہوئی تو اکابری طبقات کے ساتھ پڑھ رہا تھا، جلد پر لکھا کانا یومن ہار، بڑا گرم دن تھا. وہ دن بڑا گرم دن تھا، بڑی گرمی تھی. صحابی جانے لگا میدان میں. سرکار کو پہلے سفری ڈال کے دی ہے. میدان میں جانا کس بات کا کرینہ ہے؟ موت کے منہ میں ہاتھ ڈالنے لگا. سرکار کو چھپری ڈالنے کا کیا مطلب کہ دھوپ میں نہ بیٹھے. کیا معنی نکلا؟ معنی یہ نکلا کہ میں آپ کی موجودگی میں موت قبول کر سکتا ہوں، لیکن آنکھوں دیکھتا تجھے آپ کو دھوپ میں بیٹھا ہوا نہیں بتا. اپنے لیے موت قبول ہے، تیرے لیے دھوپ قبول نہیں. یہ سابق ہے بدر کی جنگ اس بات کی. اس کے بعد سرکار دو علیہ وسلم نے 8 شخصیتوں کو، اور میں گلہ کر سنا یہ پچھلے 24 سالہ سے کی دیا نہ کو کی دیا نہیں. یہ گلہ نوی ہے جو سمجھو آج میں نوی مالش کی دی ہے نا. جناب 8 آدمیوں کو ایکسپٹ کیا کہ تم بدر میں نہیں جاؤ. کہا بدر 8. باقی بھی 7 آدمی جن کو سے ایکسپٹ کیا. اب جناب وقت آیا، آج دیکھو بدریوں میں ہے کہ نہیں. یقیناً ہے. جب پینشن کا پہلا موجد دنیا میں حضرت فاروق اعظم. حضرت فاروق اعظم سے پہلے انسانی تاریخ میں کسی اسٹیٹ نے کسی شخص کو پینشن نہیں دی. خوبصورت بات ہے کہ نہیں؟ آج بدر کی یادگاروں میں اس بات کا اگر ہم ذکر کریں، ویلفیئر اسٹیٹ کا بانی فاروق اعظم. سرکار کے زمانے میں تو مسلمانوں کے پاس مکان ہی نہیں تھے، پینشن کہاں سے آتی؟ جب ایران فتح ہوا حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ، اب پیسہ ہمارے پاس فراوانی کے ساتھ ہے. روما نے پائپ کو ٹاپل کیا، کہا اب ہمارے پاس رقم مناسب ہے. اب مسلمانوں کی وہ بدحالی، وہ پریشانی جو مدتوں تک وہ دیکھتے چلے آئے، آج اس کا مداوع کرنا چاہیے، آج اس کی تلافی کرنی چاہیے. مسلمانوں کے وہ غلط ہونے چاہیے. انہوں نے بڑے دکھ اٹھائے ہیں. مسلم شریف، بخاری شریف کتاب الصلاۃ کے اندر حدیث ہے کہ صحابہ کے پاس ایک ایک چادر تھی اور کرتا نہیں تھا. اس طرح سامنے سے چھاتی سے اوپری دونوں پلوؤں کا کراس بنا کے گردن پر گانٹھ مار کے باندھ دیتے. جن کے پاس کرتا نہیں تھا، ٹوپی تھی، جوتا بھی نہیں ہے، کرتا بھی نہیں ہے، تاج تخت سلطانی چھٹ کے جھوٹا پڑھن گدائی رکھ امید سجن دے دردی کٹر جو بنائے. حضرت سلمان فارسی شاہی خاندان کے آدمی تھے، لیکن
وقت آیا تو نبی پاک علیہ السلام کی اس غربت میں وہ بھی شریک ہوئے اور وہ اس وقت موجود تھے جب بنی قینقاع نے ان کو رشوت دینا چاہی تھی کہ یہ پیسے لے لو اور دین محمدی سے باز آ جاؤ. انہوں نے کہا جوتے کی ٹھوکر پر تمہارے پیسے ہیں، اگر چاند سورج کو ستار کے ہماری ہتھیلیوں پر رکھ دو، خدا کی قسم سرکار کے اقبال کا سودا آج فضل سلطانی چل کے ٹھوٹا فرم گدائی رکھ امید سجن دے دردی چھٹڑ جو بڑھائی. یاری بھی یاروں کوئی چیز ہے نا، اڑنیاں تاراں تکید ہے وہ کیوا ہونا سب تو جمائی کوٹی کھڑیا کرے جو نہیں پہ دے رہا کہ اللہ ٹھٹا مارا آگے ڈاپر چڑھا کہنے نا پتر کو سو جمائی دے رہی. یہ کوئی زندگی تو نہیں دیکھ کے ویلی زندگی. اب حضرت فاروق اعظم کی پینشن جاری کی. پینشن جاری کرنے وقت کیا کیا؟ وہ 8 آدمی جن کو بدر کی حاضری سے سرکار نے ایکسپٹ کیا تھا، ان 8 آدمیوں کو بدر والی پینشن دی. بدریوں والی 4-4 ہزار درم، جبکہ 3 درموں کی گائے ملتی ہے. مزہ آیا نا؟ اسے اپنے وقت میں پیڑس لی ہوں وہ کتنی پیڑس لی تو 6 روپیے پیڑس، لیکن 6 روپیوں کو 8 دال کی بڑی ہے. تو پینشن ہوئی نا. لیکن فاروق اعظم کی ایک محبت کی یادگار جو آل سنت کو کبھی ضرورت پڑے، کتاب الاموال کے اندر ابو عبیدہ نے لکھا ہے کہ حضرت امام حسن امام حسین ان کے ابا جی بدر کی لڑائی میں شریک تھے اور فاتح تھے. ہیرو بدر کا حضرت مولا مرتضیٰ کو مانا جاتا ہے. لیکن پینشن کے وقت حضرت فاروق اعظم نے حضرت حسن و حسین کو بھی پینشن دی. اور پینشن کون سی دی؟ بدریوں والی. اسے پتا چلا صرف سرکار ہی بااختیار نہیں، سرکار کے غلام بھی بااختیار. بیٹا کہنے لگا ابا جی آپ مجھے کیوں نہیں بدریوں والی پینشن دیتے؟ میں اگرچہ لڑائی میں شریک نہیں ہوا لیکن میں عملاً بدر میں موجود تھا. میری عمر کو کم جان کے سرکار نے لڑنے کا موقع نہیں دیا، وگرنہ تھا میں موجود. تو میں وہاں موجود بھی تھا، خلیفہ کا بیٹا بھی ہوں، صحابی بھی ہوں، حافظ بھی ہوں، قاری بھی ہوں، محدث بھی ہوں، فقیہ بھی ہوں، دانشور بھی ہوں. تو آپ مجھے بدریوں والی پینشن نہیں دیتے؟ تو حسن و حسین کے تو ابا جی کی شادی بعد میں ہوئی تھی، یہ تو پیدا ہی بعد میں ہوئے. اس فاروق اعظم کی زمین میں چلا ہے. سنی اپنی بات نہیں یاد ہے. ہمیں کوئی بیجا دھڑا نہیں ہے فاروق اعظم کا، ایک سچائی ہے. سچائی کو ٹکرانا ایمانداری کی بات نہیں ہے. وہ کہنے لگے کہ اے عبداللہ ابن عمر اگر ان جیسی پینشن لینا چاہتا ہے ان کی ماں جیسی ماں لا. ان کی ماں سیدۃ النساء ہے، ان کی نانی جیسی نانی لا. ان کی نانی خدیجہ کبریٰ ہے، ان کے نانے جیسا نانا لا. ان کا نانا سید الانبیاء ہے. ان کے چچے جیسا چچا لا. ان کا چچا جعفر طیار ہے. اس خاندان کے ساتھ برابری کی سوچ تمہاری غلط ہے. اگر یہ نہیں لا سکتے تو ایسی پینشن نہیں لے سکتے ہو. اب فاروق اعظم اگر دشمن ہوتے اہل بیت کے تو یہ پینشن کا تو حق ہی نہیں بنتا تھا قانونی طور پر. لیکن انہوں نے کہا کوئی خدمت میں کر سکتا ہوں اولاد رسول کی، مجھے کرنی چاہیے، مجھے مدد کرنی چاہیے، خدمت کرنی چاہیے. تو آج کی اس نشست میں سمجھتا ہوں گھنٹے کے قریب وقت ہو آیا ہے. میں نہیں چاہتا کہ میں گھنٹے تک آپ سے بات کروں، لیکن کچھ ساتھی پٹنہ ٹرینڈ سے، کچھ ایم ایل ایم اسٹیٹ سے، کچھ ٹونوں سے بھی آ گئے ہیں باتیں سننے کے لیے. اس لیے میں نے بات کو تھوڑا لمبا کر دیا کہ وہ بیچارے بھی معروف ہو جائے. تو اس کے بعد لنگر تیار ہے. آج کی اس نشست میں یہ باتیں آپ کی اطلاع میں آ گئی ہوں گی کہ جو سورہ روم ہے، سورہ روم کے اندر جو بحث گزری ہے اور ادھر بدر کی جنگ اور ادھر رومنوں کی جنگ، دونوں میں رومن بھی کامیاب ہوتے سرکار کے کہے کے مطابق، اور ادھر بدر میں مسلمان بھی کامیاب ہوتے ہیں. جس طرح یہ بشارت کل کے بارے میں اطلاع تھی، وہ بھی کل کے بارے میں اطلاع تھی. دونوں کا ایک ہی دن میں واقع ہونا کفار کی اس جگہ بھی شکست تھی، عالمی سطح پر بھی شکست تھی. کیونکہ یہ تو قبیلے تھے جو لڑنے کے لیے آئے تھے، اور وہ جو تھے وہ دنیا کی گریٹ پاور تھی جو آپس میں ٹکر کھائے. انہوں نے پھر ایرانیوں کی سرحد کو پار کر کے ایک شہر قائم کیا جس کا نام ہے رومیہ. آج بھی وہ ایران کے اندر موجود ہے، اس کا نام ہے رومیہ. ان سرکار کی وہ بات اس طرح پوری ہوئی کہ آج تاریخ کی چھاتی پر وہ سٹیمپ ہے مدینے والے کے علم کی سچائی کے بارے میں.
اور ساتھ ساتھ بدریوں کی پینشن ہو کر اور جو بدری نہیں تھے ان کو بدری قرار دے کر سرکار نے اپنا اختیار واضح کر دیا. اور ادھر قرآن مجید کی وہ آیت منہم من قضی نحبہ ومنہم من ینتظر سورہ احزاب کے اندر جو بحث آئی ہے یہ دونوں آپس میں کوآرڈینیٹ کر کے قرآن مجید پر تبصرہ بھی ہو گیا ہے. ادھر یہ باتیں ادھر سورہ لقمان گزری ہے. سورہ لقمان کے اندر کہا کسی کو پتہ نہیں کل کیا کرے گا, کسی نفس کو پتہ نہیں کہاں مرے گا. سرکار نے نہیں بتایا کون کہاں مرے گا. یہ ساری باتیں ادھر سورہ لقمان ادھر بدر کا اکھاڑا دونوں ملاؤ تو سنی کا عقیدہ اور ما علینا الا البلاغ المبین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم الحمدللہ رب العالمین. اب لنگر تیار ہے, سلام پڑھتے ہیں, سلام کے بعد لنگر پیش کرتے ہیں. اگرچہ آپ نے روزہ کھولا ہوگا تو لنگر تو کھانے کی آپ کو حاجت نہیں ہوگی, لیکن ہمیں حاجت ہے. آپ بڑی محبت سے تشریف لائے ہیں, آپ نے بڑی محبت کے ساتھ لنگر کے لیے اپنی خدمات پیش کی ہیں. غالباً 600 کچھ پاؤنڈ لنگر کے لیے ہوا ہے. ہاں, اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. آپ سلام مختصر پڑھا جاتا ہے, آپ اس کے بعد جو حضرات تشریف رکھ کے لنگر تناول فرما سکتے ہیں ان کی ہم پر مہربانی. اس بات کی ہمیں ضرورت ہے کہ آپ لنگر سے خبر میں ضرور استعمال فرمائیں. جانے رحمت پہلا سلام شمع بز میں ہدایت پہلا سلام شمع بز میں جس کو بارے تو عالم کی پرواہ نہیں, جس کو مارے تو عالم کی پرواہ نہیں. ایسے بادوں کی قوت پہلا کو سلام مصطفیٰ ساقی شیر و شربت پہلا کو سلام مصطفیٰ جان رحمت پہلا کو سلام شمع بز میں ہدایت پہلا کو سلام شمع بز میں
بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والنار بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن رحمة الله قريب من المحسنين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آله وصحبه يا سيدي يا حبيب الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. یہ 40 پاؤنڈ اور یہ چودھری رفاق سب بیٹھے والوں نے 40 پاؤنڈ آج کے لنگر کے لیے پیش کیے اور صاحب کا کل ٹوٹل جو ہمارے پاس اس کے پیسے جمع ہوئے تھے وہ 728 پاؤنڈ جمع ہوئے تھے. ہم نے اس کے لیے اپیل نہیں کی تھی. میں نے اس کے لیے کہا تھا کہ آج کا لنگر آپ میری طرف سے پکائیں اگر کوئی ساتھ ملانا چاہتے ہیں تو قبول کر لیں نہیں تو ساتھ خرچ لیں. لیکن مولانا مرتضیٰ کا لنگر ہے وہ ضرور دینی پڑی. 728 پہلے ہو چکے ہیں اور اس وقت انہوں نے 40 دیے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 765 پاؤنڈ ہو گئے. اچھا یہ لنگر کا خرچہ ہے 376. باقی جو بچے اس کی چیز کاٹ کے اس کو دادوں میں فنڈ ادا کر کے اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. اللہ جزائے خیر. اللہ جزائے خیر. آج محمد عبد الخالق صاحب نے 7 ختم شریف حضرت مولا مرتضیٰ کے روح کی سال ثواب کے لیے پیش کی. اس وقت ہم نے جو کچھ پڑھا پڑھایا ہے ماشاء اللہ علی صاحب نے 360 مرتبہ سورۃ مزمل شریف پیش کی ہے. اللہ قبول فرمائے. آج کا یہ لنگر شریف نبی پاک کے جتنے یاران باوفا بدر میں انہوں نے حاضری دی اور سرکار کے لیے اپنی جان اور مال کی قربانیاں پیش کی. ان کی یاد میں یہ تقریب تھی. سب کے روایت کا کوئی سال کرنا ہے اور بھی کسی دوست نے قرآن مجید پڑھا ہوا ہو. اللہ آپ کو جزائے کرے. کافی سارے اولاد مذاہب پڑھے تو پیش کی. 5 پارے آپ 15 پارے آپ اللہ قبول. 2000 اللہ تعالیٰ کا 9000 اللہ کریم آپ کو جزائے خیر. یاد کو یاد ہے بھائی. اللہ کریم
خدا تو موضوع نہیں ہے کسی کا، خاص کروں ناس کروں، تم مجھے یاد کرو تو میں تمہیں یاد کروں۔ وہ ایک درویش کو میں نے دیکھا کسی بزرگ کی قبر کے پاس بیٹھا ہوا رو رہا ہے۔ میں نے پوچھا کیوں رو رہے ہو؟ انہوں نے کہا انہوں نے 8 دیڑے کے عرس ہویا، یہ بانڈا خوابہ جو ملے میں آنا یہ کیوں نہیں آیا؟ کئی ہزار آدمیوں کی موجودگی میں انہوں نے مجھے چک کے مجھے کہتے ہیں تو نہیں آیا، میں معافی منگنا آیا، آئندہ میں ناغا نہ کر۔ یہ جڑے دیاڑے ہیں نا، یہ انہوں نے بھی حاضری نے دیاڑے ہیں، انہوں نے حاضری دیا کرو رب راضی اسے۔ دنیا چھوڑنے کی چیزیں سارے چھوڑی ہے، سب چھوڑنے والے ہیں۔ یہ جڑے زندگی نے لمحے نے زندگی دوبارہ نہیں ملنے لگی، اس کا صحیح استعمال کرو۔ دعا الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول الکریم والحمدللہ۔ مبارک جو کلمات تھے جو میں نے خود جو میں نے دوستوں میرے ملک کیے ہیں، جتنے ختم شرک کے لیے تیار کیے ہیں، جتنے دوستوں نے پیسے اس لنگر کے لیے پیش کیے ہیں، اب اس لنگر کا ثواب بھی انہیں حاصل ہونے والا ہے، اور دارالعلوم میں جمع ہوئے ہیں، یہ قیامت تک صدقہ جاری ہے۔ مبارک ان سب کا رہا ہے خیر کا ثواب۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک کی ساتھ تمام انبیاء و مرسلین علیہ السلام کے روح مقدس کے ساتھ تمام صحابہ کرام، تمام ازواج مطہرات نبی کریم علیہ السلام سرکار کی تمام اولاد، امجاد، بنات طیبات، خاتون جنت، مولانا مرتضیٰ، حسن حسین، شہیدان دشت کربلا، شہداء بدر، غازیان بدر، تمام بدری صحابہ اور میدان احد میں اپنی جانوں کے نذرانے پیش کرنے والے نبی پاک کے تمام مشن کے لیے پوری زندگی خرچ کرنے والے، ایک ایک لمحہ زندگی کا جنہوں نے نبی پاک علیہ السلام کی یاد اور پیاروں میں گزارا، مورکھم سب کے روح مقدسہ کو یہ عیسیٰ فرما۔ آج تک کل روئے زمین پر جتنے بھی نبی پاک علیہ السلام کے کلمہ گو سرکار سے محبت رکھنا، یہ کیانی صاحب علیہ صاحب نے ایک قرآن کی خط پیش کیا ہے، اللہ تعالیٰ یہ بھی منظور و مقبول فرمائے۔ جو کیانی صاحبہ کے ختم شریف ایک دے گئے ہیں، یہ ان کی اہلیہ نے اس سے اس کے علاوہ دیا ہے، جن جن ارواح مقدسہ کو سارے ثواب کیا اللہ کریم، یہ ثواب بھی ان تمام مقدسوں کو مقدسہ فرمائے۔ اور تمام تابعین، اتباع تابعین، امام حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد حنبل، قادری، چشتی، نقشبندی، سوروردی، شاذلی، بدوی، زنجانی، خلوتی، شتاریہ، درکاویہ، دندراویہ، چشتیہ نظامیہ، چشتیہ صابریہ، نقشبندیہ یعقوبیہ، نقشبندیہ احراریہ، قادریہ جیلانیہ، قادریہ نوشاہیہ، قادریہ مقیم شاہیہ، قادریہ قلندریہ، قادریہ وارثیہ اور دیگر سلاسل اولیاء اللہ جو ہمیں بات نہیں بھی ہو سکے، سب کے روح مقدس کی ساتھ ہم اس وقت جتنے حاضرین یہاں موجود ہیں، یہ جتنے دوستوں نے ہمارے ساتھ دین اور محبت کا تعلق بنایا ہوا ہے، دنیا کے کسی خطے میں بھی ہیں، ان کے باپ داداؤں میں، ننہال دیہات، سسرال، بیربانوں، دوستوں، یاروں میں، جتنے بھی نبی پاک علیہ السلام کے کلمہ گو صحیح عقیدے والے گزرے، سب کے روح مقدس کے ساتھ اس دارالعلوم کی خریداری میں جن لوگوں نے جانی اور مالی حصہ لیا تھا، آج دنیا سے وہ چلے گئے، وہ مولا کریم آج کے تمام کارہائے خیر کا ثواب ان کی قبروں میں پہنچا کے ان کی قبروں کو منور فرما، سرکار کا قرب خاص نصیب فرما، جنت الفردوس نصیب فرما۔ کل روئے زمین پر نبی پاک علیہ السلام کے کلمہ پڑھنے والے، صحیح عقیدے والے مسلمان جس جس جگہ اور جب بھی کبھی گزرے، سب کے روح مقدس کے ساتھ اے مولا کریم جن پاک لوگوں کا ذکر کیا، جو کلمات طیبہ پڑھے گئے، جو آیات طیبات احادیث نبویہ پڑھی گئی، نبی پاک کے جن عاشقوں کا ذکر ہوا، اللہ کریم ان کی برکت سے تمام حاضرین کی جھولیاں نیک مرادوں سے لبریز فرما، جتنے ہمارے دوست بیمار ہیں ان کو شفا عاجلہ و کاملہ عطا فرما، خصوصاً مفتی صاحب کے لیے دعا کریں، اللہ مفتی صاحب کی صحت اور عمر میں برکت فرمائے، حافظ محمد افضل صاحب کو اللہ تعالیٰ لمبی زندگی، صحت اور عافیت اور استقامت کے ساتھ نصیب فرمائے، راجہ محمد اختر صاحب کو اللہ شفا عاجلہ و کاملہ عطا فرمائے، حاجی محمد صدیق صاحب کو اللہ شفا عاجلہ و کاملہ عطا فرمائے، حاجی محمد عبد الخالق صاحب کے بھتیجے کا بچہ بیمار ہے، اللہ اسے شفا عاجلہ و کاملہ عطا فرمائے، کل روئے زمین پر جتنے بھی ہمارے مخلصین بیمار ہیں، اللہ ظاہری باطنی ساری بیماریوں سے اوپر جاتا ہوں، جن کو میں نہیں بھی جانتا ہوں، جتنے اس مخلص مسلمان ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ہر تکلیف سے جاتا ہوں، جو بچے امتحانات میں جا رہے ہیں، اللہ کریم ان کو کامیابی تھا، جن بچوں نے امتحان دیے ہوئے ہیں، اللہ ان کو کامیابی تھا، ہمارے مرید ارشد بھٹو کے
بچے نے کہیں انٹرویو دیا، دعا کر اللہ اسے کامیابی دے، اللہ اس کی ساری اولاد کو کامیابی دے۔ گزشتہ 12-13 برس سے صبح کا جو لنگر ہوتا ہے وہ ارشد موٹو اکیلا دیتا چلا آ رہا، اللہ تعالیٰ اس کے جان مال میں عزت آبرو میں برکت فرمائے۔ جتنے ہمارے مخلصین کام کاج کرتے ہیں، آج یہ صرف صاحب لنگر پکاتے ہیں، آج لیاقت علی صاحب، آج عبداللطیف صاحب، دیگر ہمارے دوست چودھری نذیر صاحب، ہمارے انتظامیہ کے ساتھی، یہ بیچارے بہت بھاگ دوڑ کرتے ہیں، مجھے ان کی موجودگی میں کوئی پریشانی نہیں ہوتی۔ خدا تعالیٰ ان کی صحت و عمروں میں برکت فرمائے، اللہ ان کی جان مال عزت و آبرو میں خیر و برکت فرمائے۔ ماہ رمضان شیوا اللہ والے لوگ اکٹھے ہوئے ہو، درد دل سے دعا کرو جو نئی جگہ ہمیں چاہیے، اللہ اپنے فضل سے جلدی وہ جگہ ہمیں عطا کرے تاکہ یہ جگہ والی غربت دور ہو۔ اللہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے خیر آج کے اجتماع میں جو بھی نیک نیتی ہے اس نتیجہ کی شرط کے ساتھ آیا ہے، جس دوست کا جو نیک مقصد اللہ پورا فرما، سب کی مشکلیں آسان فرما، سب کی پریشانیاں دور فرما، پاکستان کے اندرونی بیرونی حالات خوشگوار فرما، دشمنان پاکستان کو ذلیل و خوار فرما، کشمیر میں خطۂ پاک کو قیامت تک مسلمانوں کے واسطے آزاد فرما، اور اس خطۂ پاک کو کفار کے ناپاک پاؤں سے ہمیشہ کے لیے پاک فرما۔ ہندوستان کے اندر بسنے والے وہ مسلمان جو خواجہ اجمیری کے بنائے ہوئے مسلمان ہیں اور آل محبت لوگ ہیں، مولا کریم کو آزادی عطا فرما، ان کا کھویا ہوا تھا جو تک ان کا کھویا ہوا اقتدار انہیں پھر سے عطا فرما۔ اللہ بغداد اور فلسطین کے مسلمانوں کو غلبہ تام عطا فرما، کروئے زمین کے مسلمانوں کو نبی پاک علیہ السلام کے عشق اور محبت کے وسیلے سے ایک قوم بن کے رہنے کی توفیق عطا فرما۔ کوچ کر جاتا نہ کر تم سے وفاق و اتحاد، کون تھا جو تیری جانب آم اٹھا کر دیکھتا ہوں۔ اللہ مسلمانوں کو ایک مرتبہ پھر مل بیٹھنے کی توفیق عطا فرما، دلوں کو مرکز میر و وفا کر، حریم کبریا سے آشنا کر، جسے نانے جبھی بخشی ہے تو نے اسے بازو حیدر بھی عطا کر۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب یہ صفحے سیدھی بنا لیں۔